قرآن کی آیت ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے سورہ مبارکہ البقرہ، خدا کہتا ہے جب یہ دونوں لشکر ایک نہر میں پہنچے، خدا نے فوراً پھر فرشتے کو بھیجا. خدا نے کہا ان اللہ مبتلیکم بالنہر، ہم تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ذریعے سے. اب میری مجبوری ہے کہ مجھے سینے کا زور میرا نہیں لگ رہا بیماری کی وجہ سے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ تک ویسے پہنچاؤں عباس جیسے حق بنتا ہے. یقین کریں میرا بدن تڑپ رہا ہے کہ مجھے ویسے عباس پڑھنا چاہیے. خدا کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ذریعے سے. ایک ان اللہ مبتلیکم بنہر، ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے ایک نہر کے ذریعے سے. فمان شرب فلیس منی، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وَإِنْ اغْتَرَفَتْ غُرْفَةً بِيَدِهِ، جس نے چلو میں پانی بھرا اور پیا نہیں وہ مجھ میں سے ہے. کہاں چلے گئے جو عباس سننے آئے تھے؟ کہاں چلے گئے جو قرآن سے عباس سننے آئے تھے؟ خدا کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ذریعے سے، جس نے اس میں سے پانی پیا وہ مجھ میں سے نہیں. اور آگے خدا کہتا جس نے چلو میں پانی لیا اور دریا پہ مارا اور پھر بھی نہ پیا وہ مجھ میں سے ہے، وہ مجھ میں سے ہے. عقیدہ گھر جا کے چیک کر لینا، جو اس میں سے ہو وہ غیر معصوم نہیں ہوتا. اس کی تفاسیر میں لکھا کہ پانی پیا تھا لوگوں نے طالوت کے لشکر میں سے. کتنے لوگوں نے نہیں پیا؟ 313 نے. کے علاوہ سب نے پیا. لکھنے تفاسیر نے یہ لکھا کہ کنہوں نے پیا. ایک تفسیر میں مجھے نہیں ملا، 18 تفاسیر میں نے پڑھی، ایک میں نے لکھا کہ چلو میں پانی کس نے لیا تھا. اللہ نے آیت بھیج دی، مصداق اس دور میں نہیں ملا. آیت وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی کہ کون بنے گا اس آیت کا مصداق، کون بنے گا اس آیت کا مصداق. 10 محرم کو غازی نے فرات میں گھوڑے کو ڈالا، عباس نے چلو میں پانی لیا، فرات کے منہ پہ مارا. عباس پانی پینے نہیں گیا تھا، قرآن کی آیت بتانے گیا. ورنہ جس کے گھوڑے کے سموں سے پانی نے چھو لیا تھا اس نے چلو میں کیوں اٹھایا؟ عباس چلو میں پانی نہ لیتا، آج قرآن کی ایک آیت بغیر تفسیر کے رہ جاتی. جیسے خدا نے مباہلے میں کہا تھا ہم بھیجیں گے سچوں کو اور لعنت بھی بھیجیں گے. جب اللہ کو پتا تھا کہ نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ کرنا ہی نہیں تو لعنت کس کے لیے بھیجی تھی؟ چل ہمیں نہیں پتا تھا کہ شاید یہ واپس چلے جائیں گے. میرے اللہ تو جانتا تھا، تو نے لعنت کیوں بھیجی ہے؟ فرمایا ان کے لیے کب بھیجی تھی؟ لعنت وہی کھڑی تھی، لعنت انتظار کر رہی تھی کوئی ان کے مقابلے پہ آئے، کوئی ان کے مقابلے پہ آئے. نجران کے عیسائی لعنت کو نہیں لے کے گئے، لعنت وہیں کی وہیں رک گئی. مجھے قرآن کی بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک ایک آیت نہیں ملی، ورنہ قرآن کی آیت ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے. اللہ کچھ حکم دیتا تھا پھر انہیں روک لیتا تھا. مجھے کسی آیت میں نہیں ملا کہ خدا نے اس آیت کو واپس پلٹا لیا ہو، لعنت کو رحمت پہ بدل دیا ہو. وہ لعنت وہی کی وہی کھڑی تھی. تو پھر وہ لعنت گئی تو گئی کہاں؟ دن لمحوں میں بدلے، لمحے مہینوں میں بدلے، مہینوں سالوں میں بدلے. محمد کی بیٹی بھرے دربار میں آ گئی. بی بی دربار میں حق لینے نہیں آئی تھی، مباہلے والی لعنت واپس پہنچا رہی.
سیدہ کھجوروں کے باغ کے لیے نہیں. اب میں لفظ اچھا کہوں، حق صرف حق لینے نہیں آئی، حق دینے بھی آئی تھی. صرف حق لینے نہیں آئی، حق پہنچانے بھی آئی تھی. آیت وہیں کھڑی تھی اگر عباس کا گھوڑا فرات میں نہ آتا. معصوم کو غسل سوائے معصوم کے کوئی نہیں دیتا. معصوم کے بدن میں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں، وصیت رسول کی، یا علی مجھے غسل تم دینا، خبردار کسی کو پردے کے اندر نہ آنے دینا، ورنہ جو بھی آئے گا اندھا ہو جائے گا. بدن عصمت میں وہ اللہ کے راز ہوتے ہیں جو سوائے معصوم کے کوئی دیکھ نہیں سکتا. عباس معصوم نہیں تھے تو حسن کے جنازے میں کیوں شریک تھے؟ غسل حسن میں سجاد کے ہوتے ہوئے. حضرت امام حسن کے غسل میں سجاد کے ہوتے ہوئے عباس شریف. عالیہ نے عباس کو بیٹا کہا ہے. مجھ سے بہتر عربی جانتے ہیں قبلہ ترابی صاحب تشریف فرمائیں. عربی زبان میں ابن بھی بیٹے کو کہتے ہیں، والدی بھی بیٹے کو کہتے ہیں، لیکن ابن ہر کسی بیٹے کو کہا جا سکتا ہے. خون کے علاوہ بھی رشتہ ہو تو ابن کہا جا سکتا ہے. جیسے علی نے کہا محمد بن ابی بکر ابنی میرا بیٹا ہے، صلب کسی اور کا ہے، بیٹا میرا. لیکن والدی اس بیٹے کو کہا جاتا ہے جو صلب بھی ہو. اس لیے تو حدیث کی صاحب میں جناب سیدہ نے دونوں شہزادوں کو سلام، یا والدی، اے میرے بیٹے. والدی اس بیٹے کو کہا جاتا ہے جو صلب سے ہو. بی بی سیدہ مخدومہ عالمیان نے عباس کو والدی کہا ہے. اور یہ جو زیارت کے لیے جاتے ہیں نا حضرت ابوالفضل العباس کی زیارت کے حرم حضرت عباس میں جو زیارت کی کتاب ہے، مفاتی سے لے کے اس زیارت کی کتاب تک، یہ کسی عالم دین نے زیارت نہیں لکھی، یہ چھٹے شہنشاہ نے تعلیم کی اور تعلیم کرتی کرتی ہم تک پہنچی ہے. اس میں ایک لفظ آتا ہے اللہم لعن من جہل حق کا. اللہ لعنت کرے اس پہ، میرا چھٹا امام کہتا ہے اللہ لعنت کرے اس پہ جس نے عباس کے حق کو نہیں پہچانا. یہ جملہ میرے چھٹے امام کا. اور جس نے عباس کی حرمت کو پامال کیا، جس نے عباس کے حق کو نہ پہچانا. کیا حق ہے عباس کا؟ علی کا بیٹا ہونا یہ حق تو نہیں ہے، یہ تو رشتہ ہے عباس کا. پھر حق کیا ہے عباس کا؟ عصمت عباس کا حق ہے. 17 وصیتیں جناب سیدہ نے کی ہیں، اس میں 13 نمبر کی وصیت جا کے کھول کے دیکھنا. 13 نمبر کی وصیت ہے یا علی میرے بعد اگر فدق ملے اس میں عباس کی اولاد کا حصہ رکھنا. فدق میراث سیدہ ہے، فدق وراثت علی نہیں ہے، میراث سیدہ. سیدہ نے عباس کو اپنا بیٹا. اب میں ایک لمحے کے لیے وقت تو بیت گیا، ورنہ حضرت عباس ابھی تو شروع ہوا تھا. عباس عربوں میں 40 قبائل ہیں، پھر اس کے بعد جتنے بھی قبیلے بنے ان 40 قبیلوں کی شاخیں ہیں. یہ 40 اصل ہیں عرب کے، پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی شاخیں پھیلتی 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 عرب کے بہت سے قبائل بن گئے. اصل عرب کے 40 قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ ہے بنی حوازن. بنی حوازن کا بنی ہاشم کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بھی بنی حوازن بت پرستی نہیں کرتے تھے. بنی حوازن دین حنیف پہ تھے. دین حنیف کہا جاتا ہے ملت ابراہیم کو. بنی حوازن کا اس دور کا سردار اس کا نام تھا عامر، اور مکہ میں بنی ہاشم کے سردار کا نام تھا ابو طالب.
بنی حوازن مکہ میں نہیں رہتے تھے عرب النسل، لیکن مکی نہیں تھے، کرشی نہیں تھے۔ یہ بنی حوازن جو تھے یہ بنی ہاشم کو سالانہ تحائف کا تبادلہ کرتے تھے۔ کچھ تحائف بنی حوازن سے بنی ہاشم کو آتے تھے، بنی ہاشم سے بنی حوازن کو جاتے تھے۔ بنی حوازن کا سردار تھا جناب عامر۔ رسالت مآب کی ظاہری حیات طیبہ تھی 29 سال، ابھی اعلان نبوت نہیں، ابھی اعلان نبوت کو 11 سال باقی، نبی تھے اعلان نہیں کیا تھا۔ بنی حوازن کے سردار عامر نے اپنے غلاموں کے ذریعے کچھ قیمتی تحائف مکے بھیجے۔ غلاموں نے آ کے حضرت ابو طالب کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت ابو طالب نے کہا میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک محمد نہ آ جائے۔ یہ عین تاریخ ہے، عین تاریخ ہے۔ رسالت مآب کو بلایا گیا۔ حضرت ابو طالب نے کہا میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ میرے بعد بنی ہاشم کی سرداری آپ کے پاس آئے گی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بنی حوازن کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد کے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ بنی حوازن کے سردار نے ہمارے لیے کچھ تحائف بھیجے، میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں قبول کریں۔ رسالت مآب نے غلاموں کی طرف دیکھ کے کہا عامر خود کیوں نہیں آیا؟ غلام نے کہا وہ بالکل آنا چاہتے تھے اور آنے کے لیے تیار تھے۔ عین سفر کے دو وقت ان کی طبیعت بگڑ گئی، حالت خراب ہو گئی، لہٰذا سفر ان کے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن وہ ارادہ کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے غلاموں کو کہا کہ تم تحائف لے کے جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ رسالت مآب نے غلام سے کہا یہ تھوڑی سی ایک مٹھی خاک دے، اس نے خاک دی، رسول نے اپنا لعاب اس خاک میں ڈالا، اس کو گوندھا، گوندنے کے بعد کہا یہ عامر کو دے دینا۔ اس عامر کے پڑ نواسے کا نام عباس ہے۔ جناب عامر کا بیٹا حزام، حزام کی بیٹی فاطمہ کلابیہ، فاطمہ کلابیہ کا بیٹا عباس۔ پتا تھا محمد کو کہ عباس نے اس نسل میں آنا ہے۔ چلو چلتے چلتے رسول کے لعاب کا اثر سن لو، یہ نہ سمجھنا کہ لعاب پیغمبر کوئی معمولی چیز ہے۔ مدینے کے منبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے اعلان سلونی کیا، اعلان سلونی کیا، پیچھے سے ایک یہودی اٹھا، اس نے کہا یا علی ہر سوال کا جواب فوراً، ہر سوال کا جواب فوراً، نہ سوچتا ہے فوراً جواب دیتا۔ کہاں سے پڑھے یہ سارے جواب؟ کس نے سکھائے ہیں تجھے؟ اب علی چاہتے تو بتا دیتے میں امام ہوں، میں ولی مطلق ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، لیکن علی کو بتا دے یہ یہودی ہے، ڈائریکٹ میں نے اپنے تک نہیں لے کے آنا، پہلے نبی منوانا ہے۔ امیر المومنین نے سینے پہ کہا ھذا صفت العلم، ھذا لعاب رسول اللہ۔ یہ جو علی کے سینے میں علم ہے، یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے۔ اور جاؤ جا کے علماء تفسیر و تاریخ سے پوچھو، حسن اور حسین سیدہ کے بیٹے، لیکن ان کی غذا کیا تھی؟ زبان رسالت۔ اب میں کیا کروں، بار بار جی چاہتا کہ رک جاؤں یہیں پہ۔ 16 رجب کو علی نے پہلی غذا کیا لی تھی؟ لعاب رسالت۔ جو علی کی غذا ہے وہی عباس کی غذا ہے۔ یہ لہو ہوتا ہے، جو خوراک کھاؤ خوراک سے لہو بنتا ہے، اس لیے کہتے ہیں علی کی محبت لہو میں ہے، خوراک سے لہو بنتا ہے۔ اور ماں جو بچے کو دودھ دیتی ہے وہ لہو سے دودھ بنتا ہے، لہو خوراک سے بنتا ہے۔ حضرت عباس کے جناب عامر کو اللہ نے بیٹا
حزام کی زوجہ سمامہ بنت سہیل، میں عباس کی نانی پڑھ رہا ہوں۔ جناب سمامہ بنت سہیل کی ماں ابو الشعیب، اس کی ماں جناب آسیہ مخزومیہ۔ 9 عباس کی ماؤں کے شجرے تو میں منبر سے پڑھ دوں۔ حضرت عباس کی پاک ماں کے 9 شجرے تو ہم منبر سے پڑھیں۔ رہبر ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، ماؤں کے شجرے بھی پڑھو تو شرمندگی نہ ہو۔ یہ غازی کی ماں کے دروازے پر رشتہ لے کے کون آئے تھے؟ حضرت عقیل۔ یہ رشتہ کسی عقیل کا کروایا ہوا ہے۔ جناب عقیل رشتہ لے کے 7 وجوہات لکھی ہیں علماء نے حضرت عقیل کے رشتہ لے کے آنے۔ 7 وجوہات لکھی ہیں علماء نے۔ آپ تذکرہ ابوالفضل العباس اٹھا کے دیکھیں، آپ صحیفہ ابوالفضل العباس اٹھا کے دیکھیں، آپ حضرت ابوالفضل العباس کی زندگی پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں 70 سے زیادہ کتابیں صرف حضرت عباس پہ، ایران اور عرب کے علماء نے صرف حضرت عباس پہ لکھ دی۔ حضرت عباس کے ماں کے دروازے پہ جو رشتہ لے کے آئے تھے وہ عقیل تھے۔ مولا علی نے کہا تھا مجھے شجاع ترین خاندان چاہیے۔ کیا کہنے علی، تو نے عباس کے پورے خاندان کی عزت بتا دی۔ مولا علی کہہ دیتے کہ مجھے شجاع باپ کی بیٹی چاہیے، مجھے ایک بہادر بھائی کی بہن چاہیے۔ فرمایا شجاع خاندان، یعنی کہ عباس کے پورے خاندان کو، ننہالی خاندان کو علی نے شجاع کہا۔ ان پڑھ کسی کو پڑھا لکھا کہے تو یہ اور بات ہوتی ہے۔ پڑھا لکھا کسی کو پڑھا لکھا کہہ دے۔ اب یہ نہ دیکھو کہ یہ خاندان کون ہے، یہ دیکھو کہہ کون رہا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں کہ شجاع ترین خاندان سے۔ بڑی بہترین وجوہات لکھی ہیں علماء نے۔ علماء نے لکھا کہ حضرت عقیل نے پوچھا تھا کیوں شادی کیوں؟ فرمایا بیٹا چاہیے۔ کس لیے؟ فرمایا حسین کی نصرت کے لیے۔ میں فضائل پڑھ۔ علی ایک تیر سے 2 شکار کر رہے تھے۔ ایک تو شجاع ترین خاندان تک عقیل کو پہنچا رہے تھے، دوسرا عقیل تک پیغام پہنچا رہے تھے حسین کو ناصر چاہیے۔ رائتی نمبر لینے کا میں کبھی بھی قائل نہیں رہا، رائت سے داد نہیں دینی، دل بنے تو پھر داد دینی ہے۔ علی نے عقیل کو بتایا حسین کو ناصر چاہیے۔ اب جب کہہ دیا کہ علی نے کہ حسین کو ناصر چاہیے، علی عباس پالتے رہے، عقیل مسلم کو پالتے رہے۔ ایسے پالے کہ دونوں ہی باب الحوائج۔ حضرت مسلم بن عقیل باب الحوائج، حسین کا ناصر ہوتا ہی باب الحوائج۔ باب الحوائج کہتے ہیں حاجات کی قبولیت کا دروازہ، اور دروازہ ہمیشہ کسی گھر کا ہوتا ہے۔ اگر رسول نے علی کو دروازہ کہا تھا تو خود کو شہر کہا تھا۔ تم نے عباس کو باب الحوائج مان لیا، مسلم کو باب الحوائج مان لیا، یہ پوچھے نہیں یہ کس شہر کے دروازے ہیں۔ جو دروازہ عباس ہو تو شہر حسین ہونا چاہیے۔ اگر یقین نہیں آتا تو کربلا چلے جاؤ، آج بھی شہر کے سامنے دروازہ ہے۔ عباس سے گزرو، عباس سے گزرو تو حسین تک پہنچو۔
تہران میں ایک عالم دین نے تقریر کرتے، ایک روزہ خان تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا اپنی زندگی میں جبریل امین جو رسول کے بعد آیا تھا وہ 12,000 دفعہ آیا تھا، 12,000 دفعہ اپنی زندگی میں جبریل رسول کے پاس آیا، اور ساتھ ہی انہوں نے فوراً جملہ کہا کہ اگر رسول کے بعد 12,000 دفعہ آیا تو پھر علی کے پاس 24,000 دفعہ، کیونکہ جب کوئی مہمان آئے تو آتا بھی دروازے سے جاتا بھی دروازے سے، یہاں تک میں نے روکنا ہوتا تو میں یہیں پہ روک لیتا، جملہ تو اس سے آگے گیا ہوا ہے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ 70,000 ملائکہ روزانہ قبر حسین پہ آتے ہیں، کامل زیارت سے لے کے پڑھ رہا ہوں، 70,000 ملائکہ روزانہ قبر حسین پہ آتے ہیں، اور جو ایک بار آتے ہیں پھر وہ دوسری بار نہیں آتے، ایک بار آتے اور پھر اللہ انہیں زندگی میں دوبارہ آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر 70,000 ملائکہ قبر حسین پہ آتے ہیں تو عباس کے پاس 2 بار آتے ہیں۔